ہیروئن سے کون واقف نہیں؟ ارے نہیں فلموں والی ہیروئن نہیں، یہ نشے والی ہیروئن۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ 19ویں صدی کی آخری دہائی میں پہلی بار ایک لیب میں تیار کیے جانے کے کچھ ہی سالوں بعد تک اسے کھانسی اور گلے کی خراش کے لیے بنائے جانے والی دوائیوں میں استعمال کیا جاتا تھا؟ آج ایک صدی سے زیادہ عرصہ گزر جانے کے بعد ہیروئن دنیا کی بدنام ترین نشہ آور اشیاء میں سے ایک ہے اور اس کا استعمال اللیگل بھی ہے۔ گزشتہ 20 برس میں صرف امریکہ میں اس کی زیادہ مقدار میں استعمال کی وجہ سے ہی 1,30,000 سے زیادہ افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ لیکن آخر ہیروئن انوینٹ کیسے ہوئی اور پھر اس پر پابندی آخر لگائی کیوں گئی؟ ہیروئن کا کیمیکل نام ڈائسٹل مورفن ہے۔ ہیروئن کی تیاری کے حوالے سے سب سے پرانی رپورٹ 1874 کی ہے، جب ایک انگریز کیمسٹ CRA رائٹ نے اسے لندن کے سینٹ میں میری ہسپتال اسکول آف میڈیسن میں مورفن سے تیار کیا۔ اس وقت افیون اور مورفن کا استعمال پہلے سے ہی میڈیسنز میں کیا جاتا تھا، اس لیے لوگوں کو معلوم تھا کہ اوپیوائڈز بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں، لیکن مسلسل استعمال سے آپ ان چیزوں کے عادی اس وقت بھی ہو جاتے تھے اور اب بھی ایسا ہی ہے۔ اس لیے میڈیسن کی کمپنیز ایسی پین کلرز کی تلاش میں تھیں جو نشے کا باعث نہ بن سکیں۔ سٹارٹنگ میں کچھ لوگوں کو لگا کہ شاید ہیروئن لوگوں کو اپنی عادی نہ بنائے اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی کم ہوں گے۔ سب سے اہم دریافت اس کی یہ تھی کہ ہیروئن کے استعمال سے دب تک کے مریضوں کو کھانسی میں آرام مل جاتا تھا اور مریض کو نیند آتی تھی۔ اس کے باوجود ہیروئن کی دریافت کے بعد ابتدائی برسوں میں میڈیکل میں اس کے لیے زیادہ جوش و خروش نہیں تھا۔ پھر 1897 میں جب جرمنی کے میڈیسن کمپنی بائر کی ریسرچ ٹیم پروفیسر ہینرک بریسر کی نگرانی میں مورفین اور کوڈین کے ایسے آلٹرنیٹیو کی تلاش میں تھے جو کہ سانس کی بیماریوں میں مبتلا مریضوں کے کام آ سکے، تو ان کے ایک رکن نے مورفین اور کوڈین کے بجائے ڈائسٹل مورفین استعمال کرنے کا خیال پیش کیا۔ اب ریسرچرز نے اسے پہلے جانوروں پہ، پھر بائر کمپنی کے ملازمین پہ اور آخر میں برلن میں عام لوگوں پہ آزمایا۔ تو ان ریسرچز سے پتہ چلا کہ ڈائسٹل مورفین کھانسی کے علاج کے لیے بہت اچھی ہے، بلغم کو نکالنے میں بھی بہت مدد دیتی ہے۔ اس وقت اسے ہیروئک ڈرگ کہا گیا۔ 1898 میں بائر کمپنی نے کھانسی کے لیے ایک میڈیسن تیار کرنا شروع کی جس میں ڈائسٹل مورفین کو مین انگریڈینٹ کے طور پر استعمال کیا گیا اور کمپنی نے اس کا نام فائنلی ہیروئن رکھا۔ یہ میڈیسن پاؤڈر کی شکل میں تھی اور 1، 5، 10 اور 25 گرام کی مقدار میں دستیاب تھی۔ اس کے بعد یہ شربت، کھانے اور چوسنے والی گولیوں کی شکل میں بھی ملنے لگی۔ کھانسی کو دبانے والی یہ دوائی کمرشلی طور پر تو بہت کامیاب تھی، پوری دنیا کے لوگ اسے استعمال کر رہے تھے۔ 1899 تک کمپنی 20 سے زیادہ ملکوں میں ہیروئن کو فروخت کر رہی تھی اور ہیروئن امریکہ میں عام دکانوں میں مل رہی تھی اور اسے بچے بھی خرید سکتے تھے۔ یہاں تک کہ 1940 تک پیشنٹس کو ہیروئن خریدنے کے لیے ڈاکٹر کے پرسکرپشن کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ اس وقت ہیروئن صرف کھانسی کے علاج میں ہی نہیں استعمال ہو رہی تھی، بلکہ اسے مورفین اور شراب نوشی کی لت کے علاج کے لیے بھی استعمال کیا جا رہا تھا، لیکن ڈاکٹروں نے جلدی اس خیال کو ترک کر دیا۔ لہٰذا اسٹارٹنگ سے ہی وارننگ خیالات موجود تھے کہ ہیروئن کی لت لگ سکتی ہے۔ کچھ سالوں بعد ڈاکٹروں اور ادویات فروخت کرنے والوں کو یہ احساس ہو گیا کہ مریض ضرورت سے زیادہ خوراک لے رہے ہیں اور اس کے عادی ہوتے جا رہے ہیں۔ لہٰذا ان اثرات کے باوجود ہیروئن ان پیشنٹس میں لت کا باعث نہیں بن رہی تھی جو اسے کھانسی کے علاج کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ 20ویں صدی کے اسٹارٹنگ میں ہی بیماری کے لیے مورفین، افیون اور ہیروئن کا استعمال کرنے والے 350 افراد میں سے صرف 6 ہیروئن کے عادی تھے اور زیادہ تر نشئی مارفین کے تھے۔ تو پھر آخر ہیروئن پہ پابندی لگائی کیوں گئی؟ ایکسپرٹس کے مطابق اس کی بڑی وجہ 1910 کی دہائی میں ہیروئن کا جرائم پیشہ افراد میں مقبول ہونا تھا۔ لیکن ہیروئن جرائم کی دنیا میں آخر آئی کیسے؟ اصل میں کہانی اس کی کچھ یہ ہے کہ ملک کی جیل میں کچھ قیدیوں کو کھانسی کی دوا کے طور پر ہیروئن ملی۔ اس کے بعد باقی قیدیوں میں یہ بات پھیل گئی کہ یہ ایک اچھا نشہ آور چیز ہے اور پھر یہ افواہ جیل کے باہر بھی چلی گئی۔ لہٰذا ان کا کہنا یہ ہے کہ ہیروئن کے بارے میں یہ افواہ صرف ایک نہیں بلکہ کئی مقامات سے آتی دکھائی دیتی ہے۔ اس کے علاوہ بلیک مارکیٹ میں ہیروئن کوکین کے مقابلے میں سستے داموں دستیاب تھی اور افیون کے مقابلے میں اسے حاصل کرنا آسان تھا، کیونکہ افیون کی امریکہ میں درآمد پر 1909 میں پابندی لگا دی گئی تھی۔ 1912 تک نیو یارک کے نوجوان اسے تفریحی نشے کے طور پر استعمال کر رہے تھے۔ بائر نے اپنی اس میڈیسن کو غیر قانونی طور پر فروخت کی جانے والی ہیروئن سے الگ رکھنے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود کئی امریکی میڈیکل اداروں نے 1960 سے اس کا استعمال بالکل ختم کر دیا۔
1924 میں امریکی کانگریس نے آخرکار ہیروئن پہ پابندی لگا دی اور مئی 1945 نے اپنی اس میڈیسن کی تیاری بھی ہمیشہ کے لیے بند کر دی۔ 20ویں صدی میں دنیا کے بہت سے ممالک ہیروئن کے خلاف ایکشن میں آئے اور اب دنیا کے بیشتر ممالک میں ہیروئن رکھنا، بیچنا یا خریدنا ایک جرم ہے۔